لوگ ہیں جو سال ہا سال مسجد کا منہ تک نہیں دیکھتے، اللہ کے بتائے ہوئے عمل نماز 5 منٹ کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئیں گے، اور لوگوں کو یہ تصور دیتے ہیں کہ ہم دنیا سے بے رغبت ہیں، ہمارا دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ خوشی ابو بکر و عمر کو نہیں تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی، صحابہ تابعین کو نہیں تھی، ائمہ کو نہیں تھی۔ وہ بندہ مومن کہلانے کے لائق ہی نہیں جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی نہ ہو۔ ایک طرف روزہ ہے اور ایک طرف عید ہے، دونوں متضاد چیزیں ہیں تھا جو دعوت کا کام بھی کر رہا ہے۔ فضیلت شیخ حافظ محمد بن عبد السلام بٹوی وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز طلباء، ماؤں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفات میں سے ایک بہت زبردست صفت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری اور آپ کی خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ نبی ان سے، اپنی امت والوں سے، ان کے اوپر جو بوجھ تھے ان بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، اتارتا ہے، اور جو انہوں نے اپنے اوپر طوق ڈال رکھے تھے، مصیبتیں ڈال رکھی تھیں، وہ ان کے طوق ان کے گلوں سے اتارتا ہے۔ سب سے بڑا طوق، سب سے بڑا بوجھ جو لوگوں نے اپنے اوپر ڈال رکھا تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوجھ کو اتارا، وہ شرک کا بوجھ تھا۔ ان لوگوں کو
صرف ایک اللہ نہیں بلکہ کئی معبودوں کو خوش کرنا پڑتا تھا. ان کو پیروں کو بھی خوش کرنا پڑتا تھا, درباروں کے باباؤں کو بھی خوش کرنا پڑتا تھا, بتوں کو بھی خوش کرنا پڑتا تھا, اور پھر اللہ کو بھی وہ چاہتے تھے کہ ہم ساتھ ساتھ اللہ کو بھی راضی رکھیں. اللہ نے اس کی قرآن میں مثال دی, فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک بندے کی جو غلام ہے کئی لوگوں کا, فیہ شرکاء متشاکسون, وہ جو اس کے مالک ہیں کئی ہیں اور سارے جھگڑالو ہیں, سخت قسم کے جھگڑالو ہیں, آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے. ایک کہتا ہے یہ کرو, دوسرا کہتا ہے نہیں یہ کرنا ہے. ایک کہتا ہے میرا کام کرو, دوسرا کہتا ہے نہیں پہلے میرا کام کرنا ہے. فرمایا وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ, ایک ایسا غلام ہے جو صرف ایک بندے کا غلام ہے. فرمایا هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا, کیا یہ مثال کے اعتبار سے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ جو بہت بڑا توق تھا کہ کئی لوگوں کو خوش کرنا تھا, کئی خداؤں کو خوش کرنا تھا, وہ بوجھ ان سے اتارا اور ایک اللہ کی بندگی میں بندوں کی بندگی سے نکال کر, بتوں کی بندگی سے نکال کر, باطل خداؤں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں کھڑا کیا. کہا اس رب کو راضی کر لو, تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. پھر فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ, ان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے تھے جو نہ نفع کا مالک تھے نہ نقصان کے مالک تھے. اور پھر ان کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ شرک میں, جہاں وہ اللہ کے لیے قربانیاں کرتے تھے, جانور اللہ کے لیے پیش کرتے تھے, وہاں ساتھ ساتھ ان کے اوپر یہ بوجھ تھا کہ وہ اپنے شریکوں کے لیے قربانیاں دیا کرتے تھے. اور ظلم اتنا تھا کہ جو اپنے شریکوں کے لیے قربانیاں پیش کرتے تھے وہ کہتے تھے اس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام. لوگوں نے کیا کیا, یہ اونٹنی ہے جی, اس کا دودھ کوئی نہیں پی سکتا, یہ فلاں بابے کے نام پہ چھوڑی ہوئی ہے. یہ جناب یہ سواری جو ہے اس پر کوئی سواری نہیں کر سکتا, یہ فلاں قبر کے لیے آزاد چھوڑی ہوئی ہے. یہ اونٹ جو ہے اس کو جو ہے آزاد چھوڑ دیا گیا ہے, اب یہ بتوں کے لیے وقف ہے, اس پر جو ہے نا وہ کوئی بوجھ نہیں لاگ سکتا. جانور اللہ کے غیروں کے لیے قربان کر کے پھر کہتے تھے اللہ نے ہمیں حکم دیا, اس کا اللہ نے حکم دیا کہ ہم اس کے شریکوں کے لیے قربانیاں پیش کریں. اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں, اللہ نے اس قسم کا کوئی ان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا. وہ صرف یہ کہتا ہے, اس بات کا حکم دیتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو کیا ہے, میری نماز, میری قربانی, میرا زندہ رہنا, میرا مرنا سب صرف ایک ذات کی خاطر ہے, اللہ کی خاطر ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی بوجھ نہیں ہے کہ میں کسی اور کو خوش کروں, میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے کہ میں کسی اور کے لیے نظر و نیاز مانوں, میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے قربانیاں دوں. اور پھر بوجھ اتنا بڑا تھا, آج بھی لوگوں نے یہ بوجھ اپنے اوپر بالکل اسی طرح دوبارہ ڈال لیا ہے. جب ان کی فصل پکتی, جب ان کی آمدن آتی, کوئی تنخواہ آتی, تو وہ حصہ نکالتے تھے, اللہ کا بھی حصہ نکالتے تھے اور اللہ کے ساتھ جن کو شریک بنایا تھا ان کے بھی حصے نکالتے تھے. اور ظلم, اس میں ظلم دیکھیں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلُوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا, انہوں نے اپنے چوپاؤں, اپنی کھیتیوں میں سے جو کچھ ان کی آمدن آتی تھی اس میں سے اللہ کے بھی حصے بنائے تھے, اپنے شریکوں کے لیے بھی حصے بنا رکھے تھے.
کہتے کیا تھے؟ ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ اب ظلم کیا تھا؟ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم۔ جب کبھی تقسیم کرتے ہوئے اپنے بزرگوں، درباروں، باباؤں اور جو ہے نا بتوں کا حصہ کم پڑ جاتا تو اللہ کے حصے میں سے لے کے اس کو پورا کر دیتے۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، جب اللہ کا حصہ کم پڑتا ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اپنے شریکوں میں سے اس کو پورا کریں۔ اللہ سے زیادہ اپنے شریکوں سے ڈرتے تھے۔ اگر ہم نے فلاں بابے کے لیے حصہ نہ نکالا، فلاں دربار کے لیے حصہ نہ نکالا، ہماری بھینسوں کے تھنوں میں دودھ کی جگہ خون آ جائے گا۔ اللہ سے ڈر نہیں ہے لیکن شریکوں سے ڈر لگتا تھا۔ اللہ سے خوف نہیں کھاتے تھے لیکن ڈر تھا اگر اس کا حصہ نہ نکالا تو ایکسیڈنٹ پکا ہوگا، ہلاکت پکی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ کرتے تھے وہ لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس بوجھ کو بھی اتارا، کسی اور کو اللہ کے علاوہ تمہیں خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے حصے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے زکوٰۃ اور اس کا مقرر کردہ جتنا اس نے مقرر کیا ہے صرف اتنا نکال دو، باقی تمہارے اوپر کچھ لازم نہیں۔ اور پھر ان کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ، آج امت نے بالکل وہ بوجھ دوبارہ اپنے اوپر ڈال لیا ہے، ہو بہو بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ بوجھ اپنے اوپر اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر پہلے سے بھی زیادہ وہ بوجھ ڈال لیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتارا تھا۔ وہ کیا ہے؟ کاہنوں کی کہانت، نجومیوں کی سرگوشیاں، ان سے بڑا ڈرتے تھے وہ لوگ، گھر سے قدم اٹھا ہی نہیں سکتے تھے جب تک ان کا کاہن، ان کا نجومی ان کو اجازت نہ دے دے۔ پہلے جا کے اس سے پوچھتے تھے بتا میرا یہ سفر، آج سفر کرنا میرا درست ہے یا نہیں، میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ وہ تیر نکالتا تھا، فال نکالتا تھا، بتاتا تھا ہاں کر لو، تیرے لیے بہتر ہے، میں یہاں رشتہ کر لوں کہ نہ کروں، یہ میرے لیے نقصان دہ تو نہیں۔ وہ جو ہے نا وہ اٹکم پچو لگا کے تو اس کو کہتا تھا تیرے لیے بہتر ہے کر لے، نہیں بہتر نہ کر۔ گاہک آ جاتا، کاہنوں کی کہانت کی وجہ سے پہلے گاہک کو ادھار نہیں دیتے تھے کہ سارا دن برا گزرے گا، گھر سے قدم باہر نکالتے، کالی بلی رستہ کاٹتے، سفر نہیں کرتے تھے، دوبارہ گھر میں بیٹھ جاتے تھے۔ کچھ مہینوں میں کاہنوں کی کہانت کی وجہ سے شادیاں نہیں کرتے تھے، اس مہینے میں اگر شادی کی تو منحوس ہے، رشتہ نبھ نہیں سکے گا، ٹوٹ جائے گا رشتہ۔ قسم اللہ کی وہ ساری چیزیں جن چیزوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر باطل قرار دیا تھا، لا عدوى ولا طیارہ ولا ہامہ، اور لوگوں یہ ساری جتنی کہانتیں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو لوگ اپنی طرف سے اٹکل پچو لگا کے تمہیں بتاتے ہیں، ڈراتے ہیں، مت ڈرو ان سے، کوئی حقیقت نہیں ان کی، وہ ساری مصیبتیں ہم نے اپنے اوپر ڈال لی۔ کہ ایسا نہیں ہے بڑے بڑے اشتہار سائن بورڈ لگے ہیں ہم سے استخارہ کروا لیں؟ کیا ہے استخارہ؟ کیا ہے؟ کس بات کا استخارہ تم کر کے لوگوں کو دے رہے ہو؟ لوگ جاتے ہیں جی، فون کرتے ہیں، بتائیں جی ہماری چوری کس نے کی ہے، وہ حساب لگا کے اس کو بتاتا ہے تیرے فلاں شریک نے تیری چوری کی ہے۔ وہ سارے احکام، وہ سارے معاملات جو ایک اللہ کے علم میں، وہ آج کئی لوگ اس کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم سے پوچھو تمہاری چوری کس نے کی ہے، ہم سے پوچھو تمہارا کام درست ہوگا کہ نہیں، ہم سے پوچھو کہ تمہارے کس کام میں نفع اور کس میں نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوجھ کو امت سے اتار دیا تھا، آج دوبارہ امت نے اپنے اوپر وہ بوجھ دوبارہ ڈال لی۔ پھر ان کے لیے بہت بڑا بوجھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتارا، جہاں وہ حج عمرے کے لیے
سفر کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، وہاں ساتھ میں وہ اپنے شریکوں کے درباروں اور ان کے اڈوں پر حاضری دیا کرتے تھے اور اس کو لازم قرار دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس بوجھ کو اتارا، فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، لوگوں 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف بھی، دربار اور درگاہیں دور کی بات ہے، بت خانے دور کی بات ہے، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف بھی اس نیت سے مت جانا کہ وہاں جاؤں گا میری دعا زیادہ قبول ہوگی، میں وہاں جاؤں گا مجھے اجر زیادہ ملے گا۔ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے علاوہ کسی مسجد کی طرف یہ ذہن بنا کے مت جانا کہ وہاں میری دعا زیادہ قبول ہوگی، اللہ میری دعا زیادہ سنے گا، وہاں پر بابا جو ہے وہ میری سفارش کرے گا اس لیے میری دعا زیادہ قبول ہو جائے گی۔ کسی مسجد کی طرف بھی 3 مسجدوں کے علاوہ یہ سوچ بنا کے مت جانا۔ بوجھ اتار دیا امت سے، کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جا کے اپنی سفارشیں کروانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج امت نے دوبارہ وہ سارے بوجھ اپنے اوپر ڈال لیے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے لوگوں کو؟ وہ جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ احرام باندھ کے شعار اور تلبیہ پڑھتے ہوئے حرم کی طرف تم نے سفر کرنا ہے، آج بالکل اسی طرح لوگوں نے ایک مخصوص رنگ کے کپڑے پہن کے، ننگے پاؤں، علم اٹھا کے، جھنڈے اٹھا کے اور یا علی اور دوسرے تیسرے نعرے لگاتے ہوئے پاؤں پیدل چلتے ہوئے وہ درگاہوں پر، کوئی ملتان جا رہا ہے، کوئی گولڈا شریف جا رہا ہے، کوئی 7 شریف جا رہا ہے، درگاہوں پر، درباروں پر غیر اللہ کے جو ہے نا وہ آستانوں پر حاضریاں دی جا رہی ہیں، اللہ کو خوش کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کر دیا، آپ نے فرمایا اسپیشل خاص طور پہ اہتمام کر کے 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں نہ جانا۔ ہم جاتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سال اگر حاضری نہ دی تو معاملہ بگڑ جائے گا، معیشت بگڑ جائے گی، حالات خراب ہو جائیں گے اور ہمارا بزرگ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور وہ جو مسجد حرم سے، اللہ کے اس حرام گھر سے ہم جو تبرک کے لیے زمزم کا پانی شفا کے لیے لے کے آتے تھے، آج درباروں سے پتاسے اور مکھانیاں جو ہے نا وہ تبرک کے لیے لے کے آتے ہیں، وہ سارے کام جو ایک اللہ کے لیے خاص تھے، اس کے ایک گھر کے لیے خاص تھے، وہ آج ہم نے لاکھوں کروڑوں معبودوں کو دے دیے مسلمانوں نے۔ پھر دیکھیں لوگ، ان کے اوپر جو بوجھ تھا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے ساتھ ساتھ وہ اپنے علماء، اپنے بزرگ، اپنے اماموں کے بتائے ہوئے جو احکام تھے ان کو ماننا بھی لازم سمجھتے تھے۔ بوجھ تھا بہت بڑا، حتیٰ کہ ان کے امام، ان کے بزرگ اگر وہ یہ کہہ دیتے نا اپنے بیٹے کو قتل کر دو، دریغ نہیں کرتے تھے، بیٹے کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ اس قدر وہ اپنے شریکوں کی جو ہے نا وہ بات کو ماننے کے قائل تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، کتنے ہی ایسے لوگ تھے کہ ان کے شریکوں نے، ان کے اماموں نے، ان کے باپاؤں نے ان کی اولادوں کو قتل کرنا ان کے لیے خوبصورت بنا دیا تھا۔ تم اپنے بابے کے نام پہ بیٹے کو ذبح کر دو، تمہارا بابا خوش ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ میں سے ایک شخص جو مسلمان ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم نے تو اپنے اماموں کو رب نہیں بنایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہودیوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا، ہم نے تو نہیں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں وہ ان کی بات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ تو یہ رب بنانا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب ایک چیز کا حکم دے رہا ہے،
دوسرا ایک چیز کا حکم دے رہا ہے، رب کے حکم کو چھوڑ کے وہ دوسرے کے حکم کو مان رہا ہے، رب بنانا پھر کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ بوجھ بھی ان سے اتارا، کہا صرف ایک اللہ کا حکم ماننا ہے، تمہیں کسی اور کے حکم ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے آج امت نے، مسلمانوں نے وہ سارے بوجھ جو ایک ایک کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے اتارے تھے، وہ ایک ایک بوجھ دوبارہ امت نے اپنے اوپر ڈالا۔ آپ دیکھ لیں کتنے ایسے لوگ ہیں ساری زندگی لاکھوں کے مالک ہیں، اربوں خربوں کے مالک ہیں، ساری زندگی ان کو حج کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن قبروں پہ عرسوں پہ وہ ہزاروں لٹا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں حاضری کی توفیق نہیں ملتی ان کو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سال ہا سال مسجد کا منہ تک نہیں دیکھتے، اللہ کے بتائے ہوئے عمل، نماز 5 منٹ کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئیں گے، لیکن اپنے مرشدوں کے بتائے ہوئے وظیفے، اس وظیفے کو جی 1,00,000 بار پڑھنا ہے، گھٹنا ٹیک کے بیٹھ کے 1000 دفعہ پڑھے گا، 1,00,000 دفعہ کہے گا، 1,00,000 دفعہ پڑھے گا، لیکن 5 منٹ کی اللہ کی بتائی ہوئی نماز کے لیے حاضر نہیں ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں نکالتے، حالانکہ وہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، نہیں نکالیں گے، لیکن میت کے موقع پر دیگوں پہ، ہاں جی ختموں پہ اور باطل ملاؤں پر خرچ کرنے میں وہ لاکھوں لٹا دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نکاح کی رسموں کو پورا کرنے کے لیے اور بیٹیوں کو جہیز دینے کے لیے ساری زندگی کے مقروض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا بتایا ہوا جو طریقہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں سے صرف حصہ دے دینا، باقی تمہارے اوپر کچھ لازم نہیں ہے، کبھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کس نے مصیبت ڈالی تھی تمہارے اوپر جہیز دینے کی؟ لیکن مصیبت ہے، مقروض ہو جائے گا، ساری زندگی کا مقروض ہوگا، لیکن اس رسم کو پورا کرے گا، لوگوں کی باتیں مجھے کھا جائیں گی۔ جو اللہ کا حکم تھا کہ بیٹی کو وراثت دینا، نہیں مانے گا اس کو۔ اللہ نے بوجھ اتار دیا تھا، یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، جہیز بنانا، سامان بنانا تیرا مسئلہ نہیں ہے، یہ جس کے گھر میں جا رہی ہے یہ اس کا مسئلہ ہے، اپنے گھر کو بنائے سنوارے جو مرضی کرے، تیرا کام ہے اللہ نے جو حصہ مقرر کیا ہے بیٹی کو وہ حصہ دے، نہیں دے گا۔ اپنی طرف سے جو دنیا نے بوجھ ڈالوے بنائے ہیں وہ اپنے اوپر ڈال لے گا، لیکن جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ کبھی نہیں کرے گا۔ پھر بہت بڑا بوجھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے اتار دیا تھا، آج امت نے دوبارہ ڈال لیا، وہ بدعت کا بوجھ ہے۔ بدعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ کھلا چھوڑا، ہدایت کا، اللہ کا رستہ۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ لوگوں ہدایت پر رہنا چاہتے ہو، ایک رستہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ، اس پر چلتے رہنا، باقی تمام رستوں کو چھوڑ دینا، تمام طریقوں کو چھوڑ دینا، تمام دلیلوں کو چھوڑ دینا، فلاں امام نے یہ کہا ہے، فلاں امام نے یہ کیا ہے، فلاں جو ہے نا وہ عالم نے یہ کہا ہے، اس نے یہ فتویٰ دیا ہے، سب چھوڑ کے ایک رستہ اللہ اور اس کے رسول کے رستے کو اپنا لینا، تمہارے اوپر زندگی میں کبھی بوجھ نہیں آئے گا۔ ہم نے کیا کیا؟ اس رستے کو چھوڑ دیا، پھر بوجھ ایسے ہمارے اوپر پڑے۔ دیکھیں یہود و نصارہ نے اپنے اوپر ایک بوجھ ڈال دیا کا رہبانیت کا، کیا ہے جی؟ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، دنیا سے بالکل الگ رہنا ہے، شادی بھی نہیں کرنی، دنیا کے کاروبار میں بھی نہیں پڑنا، اللہ اللہ کرنی ہے، جنگل میں نکل جانا ہے۔ آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو صوفی بنے ہوئے ہیں، قسم ہے اللہ کی، وہ جتنے صوفی اور ملنگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کو یہ تصور دیتے ہیں کہ ہم دنیا سے بے رغبت ہیں، ہمارا دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، سب سے زیادہ گند بھی وہی مارتے ہیں۔ نجاست طہارت کا ان کو علم نہیں ہے، پاکیزگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، نماز ان کے قریب سے نہیں گزرتی، لیکن کیا ہے جی؟
ہم نے زندگی اپنے اللہ کے لیے وقف کر دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوجھ کو اتار دیا، کہا کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ تم کہو کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، دنیا کو ہم حاصل نہیں کریں گے۔ کہا میں اس بات کا حکم نہیں دیتا، حاصل کرو دنیا کو بھی اختیار کرو۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یہ جو رہبانیت انہوں نے اپنے اوپر لازم قرار دی تھی، ہم نے ان کے اوپر کچھ فرض نہیں کیا تھا، ہم نے چند چیزیں ان پر فرض کی تھی، ہمارا بھی حق ادا کر دینا، پھر دنیا میں سے جو لینا ہے تو لیتا رہے، جتنا حاصل کر سکتا ہے حاصل کر، دنیا کے تمام متاع تیرے لیے بنائے ہیں، جو حاصل کر سکتا ہے کر لے، بس جو چند احکام تیرے اوپر لازم کیے ان کو مان لے۔ پھر خود ساختہ اعمال بنا کے وہ عمل جو آسان ترین تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، ان کو چھوڑ کے جو مشکل ترین اور اپنے طرف سے بنا کے خود ساختہ اعمال بنا کے ان کو بجا لینا، یہ لوگوں نے اپنے اوپر بوجھ ڈالا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس بوجھ کو اتار دیا، کہا لوگوں ان مصیبتوں میں نہ پڑنا، اپنے پاس سے بنا کے کتنے کو آخر تم بنا لو گے اور کس پر عمل کر لو گے، چند اعمال تمہیں دے رہا ہوں، ان کو مان لینا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ بھی یاد رکھنا جتنے سے کام ہم نے تمہیں بتائے ہیں ان کو کر لو، کامیاب بھی ہوگے، تمہارے وہ اعمال قبول بھی کیے جائیں گے۔ اس سے ہٹ کے خود ساختہ اعمال بناؤ گے، ان کو نیکی سمجھ کر کرو گے، تم سے قبول بھی نہیں کیے جائیں گے اور تم ان کو کر بھی نہیں سکو گے۔ تمہارے اختیار کی بات نہیں ہے، تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، جتنا اللہ کو علم تھا کہ تم کر سکتے ہو اتنا تمہارے اوپر لازم قرار دے دیا ہے، اس سے زیادہ کرو گے تمہارے بس کی بات نہیں، تم سے قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ہم نے کتنے ہی اعمال ایسے بنا لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا تصور تک نہیں دیا۔ عیدیں 2 مسلمانوں پہ لازم قرار دیں، ہم نے تیسری عید بنا لی، کس بات کی؟ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ہر شخص کو خوشی ہے میرے محترم بھائیوں، میں سمجھتا ہوں اس بندے کا ایمان ہی نہیں، وہ بندہ مومن کہلانے کے لائق ہی نہیں جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی نہ ہو، وہ مومن کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا خیال ہے، یہ خوشی ابو بکر و عمر کو نہیں تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی، صحابہ تابعین کو نہیں تھی، ائمہ کو نہیں تھی؟ آج وہ لوگ جو میلاد عید مناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن پر، جس امام کی وہ پیروی کرتے ہیں، کیا اس امام نے بھی یہ کام کیا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کو منایا ہے، قسم اللہ کی منایا ہے، لیکن کس صورت میں؟ کیا ہم نے اس صورت میں منایا؟ کیا کبھی تصور بھی آیا اس صورت میں منانے کا؟ آپ سے پوچھا گیا آپ سوار کا دن کا روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا یوم بعثت فیہ، اس دن مجھے نبی بنایا گیا، یوم ولدت فیہ، اس دن میں پیدا ہوا ہوں، وفیہ انزل علی، اس دن میرے اوپر قرآن اتارا گیا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں۔ ایک طرف روزہ ہے اور ایک طرف عید ہے، دونوں متضاد چیزیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہو سکتی، اور جس دن عید ہو روزہ نہیں ہو سکتا۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے اس دن کو سیلیبریٹ کیا ہے، اور میں عید بنا کے سیلیبریٹ کر رہا ہوں۔ پھر ایک بہت بڑا بوجھ جو امت نے اپنے اوپر ڈالا ہوا تھا، انبیاء، زندگی میں کوئی بات نہیں ماننی، ان کی زندگی میں کوئی بات نہیں ماننی، ساری زندگی تنگ کرنا ہے، لیکن ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کو، انبیاء کو، علماء کو، اماموں کو خدائی کا درجہ دے دینا، خدا بنا دینا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ ساری زندگی عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے دیتے تھک گئے، نہیں مانی، جب دنیا سے چلے گئے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔
پہلے مانا ہی نہیں، پہلے تنگ کرتے رہے، قتل کرنے پہ آ گئے اور اپنے گمان میں قتل کر گزرے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تب تعظیم اتنی کی کہ نبی کو خدا بنا چھوڑا، اللہ کا بیٹا بنا چھوڑا۔ آج بھی امت نے وہی بوجھ، قسم ہے اللہ کی، وہی بوجھ دوبارہ اپنے اوپر ڈال لی ہے۔ دنیا میں صرف ایک ہستی ہے جس سے آپ سوال نہیں کر سکتے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ نبی۔ نبی تو شریعت پیش کر رہا ہوتا ہے نا۔ نبی کسی کام کا حکم دے کہ یہ کرو، آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے دلیل کیا ہے اس کی۔ ہم نے کبھی یہ جرت کی ہے کہ اپنے امام سے پوچھیں اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم تو اس کو گستاخی سمجھتے ہیں، اور جی امام صاحب نے کہہ دیا، آخر اس نے کچھ پڑھا ہوا ہے تو کہا ہے نا، آخر اس کو کچھ علم ہے تو کہا ہے نا۔ امام کیسے غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ امام کی بات کو حرف آخر، اس کو خدائی کا درجہ دینا، اس کو نبی کا درجہ دینا، یہ آج امت نے اس بوجھ کو دوبارہ اپنے اوپر ڈال لیا۔ اور پھر جو ان کے اوپر بہت بڑا بوجھ تھا یہود و نصارہ پر، پہلی امتوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس بوجھ کو اتارا۔ وہ کیا تھا؟ دیکھیں، انہوں نے ساری زندگی اپنے اماموں کی بات نہیں مانی، اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی جو سمجھاتے رہے، لیکن بعد میں پھر تعظیم اتنی کی کہ جیسے میں نے بتایا خدائی کے درجے تک پہنچایا۔ آج کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات، ان میں سے ایک حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک حکم کو ماننے کے لیے۔ نہ شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی، نہ لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا، نہ تہذیب و تمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی، نہ عبادات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، نہ اخلاقیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ جو اعمال پیارے پیغمبر نے بتائے ان میں سے کسی ایک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن خود ساختہ محبتیں بنا کے پھر ان کا اظہار کرنے کے لیے آپ اس شخص کو بھی دیکھیں گے جس نے کبھی 12 ربیع الاول والے دن بھی فجر کی نماز نہیں پڑھی، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، لیکن بازار میں وہ کھڑا ہے جھنڈیاں لے کے۔ کیا ہے جی؟ اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ نماز کوئی نہیں ہے، اس دن بھی جس دن وہ عید منا رہا ہے اس دن بھی نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن بازار میں دنگا فساد کر رہا ہے، وہاں لوگوں کو تنگ کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں محبت کس چیز کا نام ہے؟ ایک بندہ اس نے محبت کا اظہار کیا، وہ چیز جو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں میں رکھی، جوتا، اس کو پاؤں میں رکھا نا، پاؤں میں رکھنے کا درجہ دیا، ہم نے تعظیم کی، عزت کی، اس پاؤں کا نقشہ بنایا، اس کو اپنے سر پہ سجا لیا۔ میں کہتا ہوں کمال کر دیا۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے میں کمال کر دیا، اگرچہ یہ محبت اور یہ تعظیم تمہاری خود ساختہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کمال کر دیا تم نے کہ وہ چیز جو پیارے پیغمبر نے اپنے پاؤں میں رکھی تم نے اٹھا کے سر کا تاج بنا لیا۔ لیکن میں سوال کرتا ہوں، جس چیز کو پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کی زینت بنایا، تم نے اس کو منڈوا کے گندی نالی میں پھینکا، کیا یہ محبت اور عشق ہے؟ کیا یہ محبت ہے؟ مجھے بتائیں، جو محبوب ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، اس کی سب سے پہلے جو چیز بھاتی ہے انسان کو، جو سب سے پہلے چیز اچھی لگتی ہے، کون سی چیز ہے؟ چہرہ۔ محبوب کی سب سے جس کو دیکھ کے عشق ہو جاتا ہے، جس کو دیکھ کے محبت ہوتی ہے، اس کی اداؤں، اس کی وفاؤں، اس کی ہر چیز سے پہلے وہ کیا چیز ہے؟ وہ چہرہ ہے۔ اور مجھے چہرہ ہی پسند نہیں آیا، اور دعویٰ ہے محبت کا۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ میں مثال دیتا ہوں، محبت کہتے کس کو ہیں؟ اندازہ کیجئے، غور کیجئے، محبت نام کس چیز کا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، سلسلہ صحیحہ میں امام البانی نے اس حدیث کو حسن سند کے ساتھ درج کیا ہے، ابن حبان میں بھی حدیث موجود ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیارے پیغمبر سے فرماتی ہیں ادعو اللہ علی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے، میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ فرمانے لگے اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، اللہ عائشہ نے جو چھپ کے کیے وہ بھی معاف کر دے، جو لوگوں کے سامنے اس سے گناہ ہوئے وہ بھی معاف کر دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں خوشی سے اپنے سر کو پیارے پیغمبر کی گود پہ گرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ تجھے میری دعا بڑی اچھی لگی ہے، تجھے میری دعا سے بڑی خوشی ہوئی ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے خوشی کیوں نہ ہو اللہ کے رسول، یعنی آپ نے دعا ہی اتنی کمال کر دی ہے۔ محبت دیکھیں، محبت کہتے کس کو ہے؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، عائشہ اللہ کی قسم ہے میں یہ دعا اپنی ساری امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں۔ یہ محبت ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں امتی امتی، قیامت کا خیال آتا ہے، قیامت کے احوال کے بارے میں سوچتے ہیں، تڑپ کر امتی امتی کہتے ہیں۔ اللہ موقع دیتا ہے نبی جو مانگنا ہے مانگ لے، تجھے اختیار ہے، ایک دعا دیتا ہوں تجھے، ایک خاص دعا دیتا ہوں، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ میرا نبی کہتا ہے ان اختبعت دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ، اللہ میں اپنے لیے نہیں مانگتا، میں اپنی دعا کو قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر کے رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ میرا نبی امتی امتی کہتا چلا گیا، لیکن امتی کو نہ شکل پسند، نہ لباس پسند، نہ تہذیب و تمدن پسند، نہ نبی کا اخلاق پسند، کچھ بھی نہیں، لیکن جھوٹا دعویٰ کرنے کے لیے وہ ہر سال اپنے گھر میں عرس کرا لے، بس اتنا کافی ہے، کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی نبی والی صورت نہ بنائے، بس محبت کا دعویٰ مکمل ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔